اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور ما نہیں ارسلنا ارسال کیا نہ ہم نے اور نہیں ہم نے بھیجا من رسول کوئی رسول الا مگر بھیجا تو لیطاع کہ اطاعت کی جائے باذن اللہ اذن سے اللہ کے اذن سے ولو اور اگر انہم اور اگر یہ لوگ بے شک وہ جب کہ ظالموں جب وہ ظلم کر بیٹھتے تھے انفسہم اپنے آپ پر جاؤکا تو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں فاستغفر پس وہ استغفار طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر تو حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے واستغفر اور مغفرت طلب کرتا ہے لاہم ان لوگوں کے لیے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا وجد اللہ لا ضرور وجدہ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو توابن توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم اور رحم فرمانے والا فلا پس نہیں ہے اور ربی کا اور قسم ہے تیرے رب کی لا یؤمنون لا نہیں یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا یہاں تک کہ حاکم بنائیں کا آپ کو فیما اس جھگڑے میں شجرہ جو پھوٹ پڑا ہے بینہم ان کے درمیان ثم پھر لا یجدوا پھر نہ وہ پائیں گے فی انفسہم اپنے ہی نفسوں میں حرجن کوئی تنگی مما جو کہ قضیت جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یسلموا اور تسلیم کر لیں تسلیمہ دل و جان سے ولو اور اگر انا بے شک ہم نے کتبنا اور اگر ہم فرض کرتے ہیں علیہم ان پر انقتلوا کہ قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو انفسا نفس کم اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو او اخرجوا او یا اخرجو خارج ہو جاؤ نکل جاؤ من دیاری کم تم اپنے گھروں سے اخرجو خارج ہو جاؤ نکلو من دیار گھروں سے کم اپنے گھروں سے ما فعلوہ نہ بچا لاتے ہو اس کو الا مگر قلیلاً مگر چند آدمی ان میں سے منہم ان میں سے ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلو اگر وہ ایسا کرتے ما یوعظون جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی لا ضرور کان ہے خیرن تو ضرور بہتر ہوتا لہم ان کے لیے واشد تثبیتا واشدہ اور سختی سے اللہ کے حکام میں تثبیتا ثابت قدم رہتے وَإِذَا اللہ اور اذن جب لا ضرور عطینا عطا فرماتے ہم انہیں من سے لدن پاس سے ہم اپنے پاس سے تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیمہ اجر عظیم اور لا ضرور ہدینا اور ضرور پہنچاتے ہدایت دیتے نہ ہم انہیں صراطن راستے کی مستقیمہ سیدھے راستے کی اور ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستے تک ومن یطیع اللہ ومن اور جس نے اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں ساتھ ہوں گے اللہ زینا ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ انعما جس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر من النبیین یعنی انبیاء والصدیقین اور صدیقین میں سے والشہداء اور شہداء والصالحین اور صالحین لوگوں میں سے وحسنا اور کتنا ہی اچھے ہیں اولئکا یہ لوگ رفیقہ ساتھی اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی رفیق ہوں گے ذالک یہ ہے الفضل اور یہ فضل جو ہے من اللہ کی طرف سے ہے وقفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ علیمن جاننے والا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ چند لفظوں میں ایک طویل بحث کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ حکم بھی مانا جائے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس نے گویا اللہ کے حکم سے سرتابی کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اس نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی ہے، جس کا یہ حکم اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وہ فرقہ جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو
غیر ضروری بلکہ امت کے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتا ہے، وہ اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو اسے کیوں واجب الاتباع یقین نہیں کرتا؟ یعنی اے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی نادم و تائب ہو کر تیرے حضور میں حاضر ہوں تو ان پر اپنا در کرم باز رکھ۔ جب ان کی شفاعت و بخشش اور درستگاری کے لیے تیرا ہاتھ میری بارگاہ جود و عطا میں اٹھے گا تو خواہ وہ کتنے گناہ گار، روح سیاہ اور بدکار کیوں نہ ہوں، تیرے رب کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی، بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ان بیگانوں کو اپنا بنا لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک محدود نہ تھی بلکہ تا ابد ہے۔ اہل دل اور اہل نظر ہر لمحہ اور ہر آن ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 روز بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور افراط رنج و غم سے مزار پر انوار پر گر پڑا اور خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اسی میں یہ آیت بھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ الظَّلَمُوا، اپنی جان پر بڑے بڑے ستم کیے ہیں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے سراپے شفقت و رحمت، میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ تو مرکد منور سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت و اتباع کو پھر نہایت واضح، موقد اور مؤثر پیرایہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ واو قسم کے لیے ہے، نفی ایمان پر دلالت کرنے کے لیے لا نفی کو دوبارہ ذکر کیا ہے، ایک بار قسم سے پہلے اور دوسری مرتبہ قسم کے بعد، یعنی تیرے رب جلیل کی قسم، وہ ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک لا نفی پر اکتفا کیا جاتا تو عبارت لغوی لحاظ سے تو درست ہوتی، لیکن یہ زور بیان مفقود ہوتا۔ اسی سابقہ واقعہ سے ہے، اور یہ حکم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حمایت تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور یہی ایمان کی اساس ہے۔ جو شخص اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قسم سے موقد کر کے اپنا فیصلہ یہ دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں، وہاں تو وہی اطاعت قبول ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں ہے، اور وہی متی ہوگا جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا طوق زیب گلوک کیے ہوئے ہوگا۔ مومن وہ ہوگا جو دل کی گہرائیوں میں بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گرانی اور گھٹن محسوس نہ کرے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو بول اٹھے، اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا تو ہم تعمیل حکم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ رضی اللہ کا یہ جواب سنا تو اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ایمان مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی سے جاگزیں ہے۔ منافقین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم یکسوئی سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتے، تمہاری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ تذبذب کی یہ کیفیت جس سے تم دوچار ہو، کبھی اسلام کی طرف لپکتے ہو اور کبھی کفر کے ساتھ چمٹتے ہو، یہ ختم ہو جاتی، تمہارے دلوں کی بے یقین سے اور تمہارے روحوں کی بے چینی اطمینان سے بدل جاتی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے قرب و علم کی کیا کیفیت ہوتی ہے جو تذبذب اور بے چینی کی موجوں کے تھپیڑے کھا رہا ہو اور اس کے سفینہ حیات کی کوئی متعین منزل نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں وہ رستہ مل جائے گا جو انہیں حریم میں قدس تک پہنچا دے گا، اور ان پر غیب کے دروازے کھل جائیں گے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علوم القا کرتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ پہلے مذبذب لوگوں کو اطاعت کی ترغیب دی گئی، اب ان خوش نصیبوں کی خوش بختی کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف نصیب ہوا، جن کے صدیقین، انبیاء، شہداء اور صالحین۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ خیر و شر کے درمیان انہیں التباس نہیں ہوتا، بلکہ جیسے نگاہ و سیاہ و سفید کے درمیان بے تکلف امتیاز کر لیتی ہے، اسی طرح وہ حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ یہ صدیقیت کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جلیل القدر صحابہ کو حاصل تھا، اور صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کبریٰ کا مظہر عتم ہے۔ ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو ادنیٰ جھجک کے بغیر اسے قبول کیا، معراج کی خبر سنی تو دل و جان سے اسے حق تسلیم کیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر ایک یہ ہستی تھی جسے کوئی تردد نہ تھا، اور خلافت کے 2.5 سال کی عرصہ میں تو سبحان اللہ صدیقیت کی نور افشانیاں اور ضیاء پاشیاں عین شباب پر تھیں۔ جو قدم اٹھایا اکابر صحابہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن ہر قدم درست نکلا۔ شہید کا وزن فعیل معنی فاعل ہے، وہ شخص جو کبھی نور برہان اور قوت بیان ہے اور کبھی شمشیر و سنان سے دین الہی کی حقانیت کی شہادت دے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ علماء نے ان کے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تقدیر کلام یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ زیادہ واضح ہے، یہ ہے کہ رفیق و بریت وغیرہ الفاظ واحد، جمع اور جنس سب معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہاں رفیق معنی رفقا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق زار حضرت ثوبان رضی اللہ حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا اور رنگ اڑا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، تو دردمند عاشق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ کہیں درد ہے، بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے، فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا ہوں۔ اب رہ رہ کر مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کہاں ہوگا اور یہ مسکین کس گوشہ میں پڑا ہوگا۔ اگر روئے تاباں کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ فراق و ہجر کا یہ جان کا صدمہ تو اس دل ناتواں سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم یہ مژدہ لے کر تشریف لائے کہ ہم اطاعت گزار عشاق کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و وصال میسر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفی میں صرف ثوبان کی یہ کیفیت نہ تھی، بلکہ سب کا تقریباً یہی حال تھا۔ انہوں نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جملہ صحابہ کے شکوہ فراق پر یہ آیت نازل ہوئی۔